اللہم لا ان قتلت امیر المومنین علیہ السلام۔ ناظرین، آج شب شہادت ہے، امیر المومنین علیہ السلام ہے، اور آج کی مناسبت سے اگر دیکھا جائے تو کسی طریقے کا سوال پوچھنے کا دن نہیں ہے، بلکہ یہ مصائب کی گھڑی ہے، مصیبت کا وقت ہے۔ ان کے چاہنے والے امیر المومنین علیہ السلام پر ہوئے ظلم کو یاد کرتے ہیں، ان کی ضربت کو جو آج لگائی گئی تھی یاد کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ملعون ابن ملجم نے ہمارے اور آپ کے پہلے امام علی علیہ السلام کو ضربت لگائی، اور آج ان کی شہادت کا روز ہے۔ آج میں کسی طریقے کا سوال نہیں کروں گا، ہمارے سامنے ہیں مولانا عالی جناب وسیع حسن خان صاحب قبلہ، آپ ہیں اور آپ کے سامنے مولانا صاحب ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ ہم سب کا دل بے قرار ہے، بے چین ہے، وہ مصائب سننے کے لیے جس کا ہم سب انتظار کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، آج کسی طریقے کا سوال کرنے کا وقت نہیں ہے، یہ وہ شب ہے جس کا انتظار کرتے ہیں ہم سب۔ امام علی علیہ السلام کے بارے میں سننے کی کوشش کرتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں، کیونکہ آج شب قدر بھی ہے، اور کوشش ہر ایک انسان یہی کرتا ہے کہ ہم سب بھی بہترین طریقے سے دل سے پرسہ دیں اہل بیت علیہ السلام کو۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج وہ مصائب کو آپ ہمارے ناظرین کو سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین۔ اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین علیہ السلام۔ شب شہادت امیر المؤمنین آپ تمام محبان علی کو، عاشقان اہل بیت کو میں تعزیت پیش کرتا ہوں، مخصوصاً ہمارے مولا آقا حضرت صاحب عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ میں۔ عام طور پر سال بھر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ عزاداری کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے نام پر، اور امام حسین کا پرسہ دیتے ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو، لیکن آج کی شب وہ ہے کہ آئیے ہم سب پرسہ دیں امام حسن کو، امام حسین کو، زینب ام کلثوم کو، بی بی فاطمہ زہرا علیہ السلام کو، امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کی شہادت کا۔ مولا آئے مسجد میں، کہتے ہیں ابھی پہلی رکعت کا پہلا سجدہ تھا، جیسے ہی سجدے سے سر اٹھایا اس ملعون نے حضرت کے سر اقدس پر ایسی ضرب لگائی کہ جبرائیل کی آواز گونجی، خدا کی قسم ہدایت کا منارہ منہدم ہو گیا، وصی پیغمبر قتل کر دیے گئے، امیر المؤمنین شہید کر دیے گئے۔ جیسا کہ کل میں نے عرض کیا کہ یہ آواز جبرائیل کی ایسی تھی کہ جو ہر گھر میں کوفے کے پہنچی ہے۔ چنانچہ یہ جب ضربت لگا کر کے بھاگ رہا تھا تو کوفے سے جو نکلنے کا راستہ ہے ادھر کنارے پر کسی مومن کا گھر تھا، اس کی زوجہ نے بھی سنا، اس نے اپنے شوہر سے کہا دیکھو نکل کے باہر کیسی آواز آئی ہے، میں نے سنا ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے علی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ وہ بندہ مومن تلوار لے کے باہر نکلا، ادھر ابن ملجم بھاگنا چاہتا تھا، اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ نماز ہونے جا رہی ہے۔ اس نے کہا بڑا ضروری کام ہے۔ اس مومن نے کہا علی کے پیچھے نماز سے جماعت سے زیادہ ضروری کام کوئی ہے؟ ہم نے سنا ہے آواز آئی ہے کسی نے علی کو قتل کر دیا، کہیں تم قتل کر کے تو نہیں بھاگ رہے ہو؟ وہ کہنا چاہتا تھا نہیں، مگر قدرتی طور پر اس کی زبان سے نکل گیا ہاں۔ اس مومن نے تلوار نکال لی اور ابن ملجم سے لڑنا شروع کیا کہ اتنے میں جو پیچھے سے مسجد سے پبلک بھاگی ہوئی آ رہی تھی اس نے ابن ملجم کو گرفتار کر لیا۔ یہ گرفتار کر کے امیر المؤمنین کے گھر لایا گیا۔ ادھر مسجد کا حال یہ ہے کہ جیسے ہی امام کو ضربت لگی ہے، روایت کہتی ہے کہ مولا کا اتنا کاری ضرب
لگی تھی، اتنی شدید ضرب لگی تھی کہ روایت کہتی ہے کہ مولا کائنات مسجد کی مٹی اٹھاتے تھے اور اپنے فرق مبارک پر، فرق یہ سامنے کا حصہ، یہاں لگائی تھی اس نے ضربت، لگاتے تھے۔ اتنے میں امام حسن علیہ السلام پر مولا کائنات کی نظر پڑ گئی۔ مولا نے کہا بیٹا حسن پہلے نماز پوری کرا دو۔ اللہ اکبر! اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک طرف مولا کائنات کو ضربت لگی ہے، ایک طرف امیر المؤمنین درد سے تڑپ رہے ہیں، زہر آلود تلوار ہے، جسم پر زہر اثر کر رہا ہے، اس کے باوجود مولا کائنات زخمی پڑے ہوئے ہیں، پھر بھی امیر المومنین کا حکم ہے حسن پہلے نماز۔ یہ گویا شہادت سے پہلے امیر المومنین ہم کو، آپ کو، سب کو نماز کی اہمیت کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس طرح کی نماز جماعت کتنی دیر لگی ہوگی، کیسے پڑھایا ہوگا امام حسن نے۔ 2 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ، بس نہ، نماز تمام ہو گئی۔ لیکن جو تاریخ کہتی ہے کہ ادھر نماز تمام ہوئی، مومنین نے چاہا کہ مولا کائنات کو پکڑا کے گھر لے چلیں۔ کون؟ علی۔ 320 کنٹل کا دروازہ تھا در خیبر کا کہ جو امیر المومنین کے ہاتھوں کے اوپر تھا۔ آج فاتح خیبر کا عالم یہ ہے، کہتے ہیں اتنی تیز زہر نے اثر کیا ہے، اتنی تیز زہر نے اثر کیا ہے کہ جب نماز کے بعد مومنین نے چاہا کہ امیر المومنین کو پکڑا کے لے چلیں تو مولا کا پیر زمین پر ٹک نہیں رہا ہے۔ اللہ اکبر! اب کیا کیا جائے؟ تو تاریخوں میں ملتا ہے کہ کمبل ٹائپ کی، گلیم کا لفظ ہے، کمبل نما کوئی چیز لائی گئی، اس پر امیر المومنین کو رکھ دیا گیا، چاروں کونوں سے اصحاب نے امیر المومنین کو اٹھا لیا۔ جیسے ہی لے کے چلے، روایت کہتی ہے کہ اچانک امام حسن علیہ السلام کی چیخ نکل پڑی۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اچانک حادثہ ہوا ہے نا، صدمے کی بات ہے۔ دیکھیے آدمی بیمار ہو، توقع ہو، ایک الگ چیز ہے۔ ابھی بابا اپنے قدموں سے چل کے آئے تھے، ابھی مولا اپنے قدموں سے چل کے آئے تھے، اب ان کو کمبل پر اٹھا کے لے جایا جا رہا ہے۔ یہ منظر دیکھتے ہی کہتے ہیں امام حسن علیہ السلام کی چیخ نکل پڑی۔ مولا کائنات متوجہ ہوئے، فرماتے ہیں بیٹا حسن کیا ہو گیا لال، اپنے آپ کو سنبھالو بیٹا، سب کو ایک دن مرنا ہے، تمہارا باپ بھی جا رہا ہے بیٹا، صبر کرو۔ تھوڑا سا آگے بڑھے تھے کہ کہتے ہیں کہ امام حسین کی چیخ نکل پڑی۔ جیسے ہی امام حسین نے گریہ کیا، پھر امام علی متوجہ ہوئے سلام اللہ علیہ، بیٹا حسین صبر کرو، سب کا باپ مرتا ہے، تمہارا باپ بھی جا رہا ہے۔ یعنی اب اس پر آپ توجہ کیجئے، میں آپ کو جس طرح متوجہ کرنا۔ امام حسن روئے، مولا نے تلقین صبر کی، امام حسین روئے، مولا نے چپ کرایا۔ کہتے ہیں اچھا، اور آپ انصاف سے بتائیے، امام حسن امام حسین مرد ہیں، امام ہیں، ان کے اندر صبر زیادہ ہوگا یا بیٹیوں کے اندر؟ لیکن جب امام حسین رو پڑے، امام حسن رو پڑے، تو ظاہر سی بات ہے کہ بیٹیاں کیوں نہ روئیں گی۔ کہتے ہیں جیسے ہی مولا کائنات کو لایا گیا گھر کے اوپر، مولا کو بستر پر لٹایا گیا، بیٹیوں نے رونا شروع کیا، بیٹیوں نے رونا شروع کیا۔ لیکن اب یہاں مولا کائنات کا انداز بدل گیا، حسن روئے، چپ کرایا، امام حسین علیہ السلام روئے، چپ کرایا۔ لیکن جب بیٹیوں نے رونا شروع کیا تو مولا کائنات نے کسی کو چپ نہیں کرایا، بلکہ بیٹیوں کے ساتھ مولا امیر المؤمنین نے بھی گریہ کرنا شروع کیا، مولا نے بھی رونا شروع کیا۔ دل چاہتا عرض کروں مولا، آپ کی بیٹیاں کوئی چھوٹی بچیاں نہیں ہیں، 3 سال کی، 4 سال کی، مگر وہ جب روئیں تو مولا نے چپ کرانے کے بجائے خود بھی ساتھ ساتھ گریہ کرنا شروع کیا۔ میرے آقا، آپ کی پوتی ہے، کربلا کا میدان ہے، 4 سال کی عمر ہے، اپنے باپ پر روتی ہے، تعزیہ نہیں کرتی۔ یہ خبر مولا کے زخمی ہونے کی تقریباً پورے مدینے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا نا کہ جبریل کی آواز ہر گھر، تو جو مسجد میں تھے وہ تو آئے ساتھ ساتھ، جو نہیں بھی تھے
وہ سب دھیرے 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 مولا کے دروازے پر اکٹھا ہو گئے. ایک مجمع ہے, ایک جم غفیر ہے, ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے امیر المومنین کے دروازے پر کہ کسی صورت سے پتہ چلے کہ اندر کیفیت کیا ہے, مولا کا حال کیا ہے. کہ اتنے میں طبیب بلایا گیا. طبیب آیا. آپ کو بتائیں کہ کتنا شدید زہر تھا جو اس تلوار میں استعمال کیا گیا تھا. کہتے ہیں کہ جب بیٹیوں نے رونا شروع کیا تو اسی درمیان کا قصہ یہ ہے کہ جناب ام کلثوم کی چیخ نکل پڑی کہ خدا میرے بابا کو شفا دے دے. یہ آواز کچھ اتنی تیز تھی کہ تاریخ کہتی آواز باہر نکل آئی. ابن ملجم ملعون لعنت اللہ علیہ, اس ملعون نے سن لیا. کہتا کوئی جا کے علی کی بیٹی سے کہہ دے کہ اب جو ہے وہ بچنے کی دعا نہ کریں, اس لیے کہ میں نے جس زہر میں اس تلوار کو بجھایا تھا وہ زہر پورے کوفے یا شاید پورے عراق کے لیے کافی تھا. طبیب بلایا گیا. طبیب نے آ کے معائنہ کیا. معائنے کے بعد طبیب نے مایوسی کا اظہار کیا اور کہتا ہے کہ اب بچنا مشکل ہے, جو وصیت کرنا ہو وصیت کر لیں. کہ اتنے میں کسی نے سوال کیا کہ اس کیفیت میں مولا کائنات کو کھانے کے لیے کیا دیا جا سکتا ہے, غذا کے طور پر کیا دیا جا سکتا ہے. طبیب نے کہا کچھ نہیں, ہاں دودھ اگر ہو سکے تو بس ان کے لیے دودھ ہی جو ہے وہ بہتر ہے. یہ خبر, تاریخ کا بیان یہ ہے, بعض بزرگوں کا کہنا یہ خبر باہر کسی طرح سے آ گئی کہ مولا کو طبیب نے دودھ تجویز کیا ہے. بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ جن کے گھروں میں دودھ تھا وہ سب دوڑ پڑے اپنے گھروں سے دودھ کا پیالہ لے کر کے مولا کائنات کے لیے. میں نے تو نہیں پڑھا کسی کتاب میں, ایک بزرگ نے یہاں تک فرمایا کہ تقریباً 200 لوگ تھے جو علی کے دروازے پر ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لیے کھڑے ہیں کہ ہم اپنے مولا کے لیے دودھ لائیں. دل چاہتا عرض کروں مولا آپ کے لیے طبیب نے دودھ کہا, سارا مدینہ دودھ لے کے دوڑ پڑا, لیکن آپ کا پوتا آپ ہی کا ہم نام ہے 6 مہینے کا. امام حسین علیہ السلام فریاد کر رہے ہیں کربلا میں کہ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے, مگر بجائے پانی دینے کے, بجائے دودھ کا انتظام کرنے کے, بچے کے گلے کو تیرے سے شعبہ سے چھید دیا گیا. اللہ اکبر. طبیب رخصت ہو گیا, لیکن پھر بھی عوام دروازے پر ہیں کہ کچھ تو خبر اندر سے آئے, کچھ تو اطلاع اندر سے آئے. کہ اتنے میں گھر کا دروازہ کھلا, امام حسن علیہ السلام گھر سے باہر نکلے. ایک نگاہ مجمع کے اوپر امام حسن علیہ السلام نے ڈالی. فرمایا مدینے والو, بابا کی حالت اچھی نہیں ہے, اب بابا کسی سے مل نہیں سکتے ہیں, لہذا تم لوگ یہاں مت رکو, اپنے اپنے گھر چلے جاؤ. لوگوں نے امام حسن علیہ السلام کی یہ بات سنی, مولا کا پیغام سنا, لوگ چلے گئے. لیکن انہی لوگوں میں ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے اسبغ ابن نباتہ. اسبغ کہتے ہیں کہ جانا تو چاہا میں نے بھی, لیکن ہمت نہیں پڑی, میں وہیں دروازے پر بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازہ کھلا, پھر امام حسن علیہ السلام باہر نکلے. دیکھا ساری پبلک جا چکی ہے, لیکن میں بیٹھا ہوا ہوں. امام حسن نے مجھ سے مخاطب ہو کے کہا اسبغ, تم نے مولا کا پیغام نہیں سنا, تم نے بابا کا حکم نہیں سنا, بابا کسی سے مل نہیں سکتے ہیں, جاتے کیوں نہیں ہو؟ اسبغ کہتے ہیں کہ میں نے کہا آقا جانا چاہتا ہوں, نافرمان نہیں ہوں, جانا چاہتا ہوں. لیکن اس کے بعد جو اسبغ کا جملہ کہتے مولا رجلائی لا یحملونی, مولا میں جانا چاہتا ہوں مگر کیا کروں, رجلائی لا یحملونی, میرا پیر میرا بوجھ نہیں اٹھا رہا. میں کہا جا ایک بار دکھلا دیجئے, ایک بار میرے مولا کی زیارت کروا دیجئے. امام حسن علیہ السلام گھر میں آئے, مولا کائنات سے عرض کیا بابا سب چلے گئے ہیں مگر اسبغ رکے ہوئے ہیں, اسبغ نہیں جا رہے ہیں بابا, اسبغ اصرار کر رہے ہیں بابا, اسبغ ملنا چاہتے ہیں. امام کو بھی کچھ سوچا, امام نے کہا اچھا بلا لو. اسبغ اندر آئے. اسبغ کہتے جب میں اندر گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں
کہ امام کے زخم کے اوپر زرد کپڑے کی پٹی بندھی ہوئی ہے، لیکن زہر کی وجہ سے مولا کا جسم بھی پیلا پڑ گیا ہے، ایسا کہ اسبق کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ طے کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ کپڑے کا رنگ زیادہ زرد ہے یا امام کے جسم مبارک کا رنگ زیادہ زرد ہے۔ اللہ اکبر۔ امام نے جو ہے وہ اسبق کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، امام نے فرمایا کچھ، ادھر عالم یہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابن ملجم کو بھی امام کے سامنے پیش کیا گیا۔ کل عرض کیا تھا نا میں نے، عادل امام۔ امام نے دشمن سے، قاتل سے اقرار لیا۔ امام نے پوچھا اسبق سے کہ یہ بتا کیا میں تیرا برا امام تھا؟ مطلب یہ شاید کہ تو نے کیوں مجھے قتل کیا؟ ابن ملجم کہتا ہے کہ یا علی، اگر کوئی خود جہنم میں جا رہا ہو تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ 19 کا پورا دن گزرا، 20 کا پورا دن گزرا، یہاں تک کہ 21ویں رات کی شب آ گئی۔ اب میں کیا بتاؤں آپ سے نہیں معلوم کہ 19 کا پورا دن علی کے گھر میں بچوں کو کیسے گزرا، کیسے سحری ہوئی، کیسے افطار ہوئی نہیں معلوم۔ 20 کا پورا دن کیسا گزرا ہے امیر المومنین کے گھر کا نہیں معلوم۔ آ گئی 21 کی رات، آج کی رات، شب شہادت امیر المومنین۔ اللہ اکبر۔ ایک وقت وہ آیا کہ امام علیہ السلام نے وصیت کرنا شروع کی۔ انہی وصیتوں میں وصیت یہ بھی ہے، اللہ اکبر، کہ جب میرا انتقال ہو جائے، جب میری شہادت ہو جائے تو میرے جنازے کو لے کے جانا آج جہاں مولا کی قبر ہے، غری کی طرف، جس کو نجف کہتے ہیں، وہاں لے جا کر کے میری قبر وہاں پہلے سے تیار ہے، جو نوح نبی نے تیار کی ہے۔ تم کو کچھ نہیں کرنا، پیچھے سے جنازہ اٹھا لینا، آگے سے جنازہ خود اٹھے گا، لے کے جانا اور وہاں قبر تیار ملے گی، وہاں پر قبر لاش کو میری دفن کر دینا۔ اللہ اکبر۔ غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ تیار ہو گیا، اور اس طریقے سے جنازے کو لے کے چند لوگ کوفے سے، البتہ ایک کام یہ بھی کیا ہے امام حسن علیہ السلام نے، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ کئی جنازے کی شکل بنا کر کے مختلف سمتوں میں روانہ کیا، کچھ مدینہ کی طرف، کچھ کسی اور کی طرف، اور پھر خاموشی سے یہ جنازہ لا کر کے غری میں، نجف میں دفن کر دیا گیا۔ اور یہ اس لیے کیا گیا تاکہ ان خوارجوں کو پتہ نہ چلے کہ مولا کائنات کو کہاں دفن کیا گیا ہے۔ اور اس کی وجہ میں جو بتایا جاتا ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کو ایسی دشمنی تھی امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کو سے کہ اگر ان کو پتہ چل جاتا کہ مولا کائنات کہاں دفن ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ قبر کو کھود کے امیر المومنین کی لاش نکال کے اس کے ساتھ بے حرمتی کرتے یا اس میں آگ لگا دیتے۔ لے جا کر کے غری میں، نجف میں مولا کائنات کو دفن کر دیا گیا۔ دفن کر کے ابھی امام حسن امام حسین علیہم السلام پلٹ رہے ہیں، کسی نے پکارا نہیں ہے، کسی نے آواز نہیں دی ہے، خود محسوس کیا ہے امام حسن اور امام حسین نے کہ بغل سے کہیں سے آواز آ رہی ہے کسی کے کراہنے کی، کسی کے رونے کی۔ امام علیہ السلام پلٹ کے دیکھیے، ہمارے یہاں آپ کے یہاں کہ اگر کسی کا باپ مر جائے، کسی کے یہاں کوئی کیجولیٹی ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی فقیر آپ کے پاس آ جائے کچھ مانگنے کے لیے، تو آپ نہیں بولیں گے، دوست یار کہیں گے کہ بھیا اس کا باپ مرا ہے، تم کہاں چلے آؤ، کسی اور دن آنا۔ لیکن یہاں اس نے کچھ نہیں کہا تھا، امام کے کان میں آواز پہنچی، امام حسن اور امام حسین علیہم السلام خود اس طرف چلے گئے۔ کیا دیکھا؟ کھڈر میں، خرابے میں ایک نابینا ہے، پڑا ہوا تڑپ رہا ہے، گریہ کر رہا ہے، رو رہا ہے۔ کہ امام حسن علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں گریہ کر رہے ہو، کیوں رو رہے ہو، کیوں تڑپ رہے ہو؟ اس نے کہا صاحب میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، ایک بندہ خدا تھا جو رات میں آتا تھا، رات کی تاریکی میں میرا سر، ارے مولا آپ کیا تھے مولا، آپ کیا تھے مولا، اور آپ کے ساتھ کیا کیا گیا مولا؟ وہ نابینا کہتا ہے کہ کوئی تھا جو آتا تھا رات کی تاریکی میں، میرا سر اپنے زانوؤں کے اوپر رکھتا تھا،
اپنے ہاتھ سے روٹی کے لقمے بناتا تھا، لقمے میرے دہن میں ڈالتا تھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، آج 3 دن ہو گیا ہے وہ بندہ خدا میرے پاس نہیں آیا، میرا کوئی اس دنیا میں نہیں ہے۔ امام نے کہا بھائی تم نے کبھی نام نہیں اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ کہا آپ بتائیے، کوئی اتنا احسان کرے اور بھائلا میں نام نہ پوچھوں گا؟ کہا میں جب بھی اس سے نام پوچھتا تھا وہ نام نہیں بتاتے تھے بلکہ ایک جملہ کہتے تھے، کیا کرو گے نام پوچھ کر کے؟ فقیرن جالس فقیرن، مسکین جالس مسکین، ایک فقیر ہے جو دوسرے فقیر کے پاس بیٹھا ہے، ایک مسکین ہے جو دوسرے مسکین کے پاس بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر، کبھی اس بندے خدا نے نام نہیں بتایا۔ ہاں مگر ایک بات ہے، کیا؟ کہ جب وہ یہاں آتے تھے کچھ دیر بیٹھ کے عبادت میں مصروف ہوتے تھے، جب وہ یہاں تسبیح و تحلیل کرتے تھے در و دیوار سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی تھیں، اتنا سننا تھا۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا بھائی وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میرے بابا امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب تھے۔ ابن ملجم ملعون نے ان کو ضربت لگائی، ان کی شہادت ہو گئی، ہم لوگ انہی کو دفن کر کے پلٹ رہے ہیں، بس اتنا سننا تھا۔ تڑپ گیا، کیا یعنی میں اپنا سر علی کے زانووں پہ رکھتا تھا؟ اے شہزادو مجھ کو میرے مولا کی قبر تک پہنچا دو، مجھ کو علی کی بارگاہ تک پہنچا دو۔ امام حسن امام حسین علیہ السلام اس بوڑھے کو نابینا کو لے کے مولا کی قبر پر آئے، جیسے ہی اس کو اندازہ ہوا یہی علی کی قبر ہے، اپنے آپ کو اس نے مولا کی قبر پہ گرا دیا، ایک چیخ ماری، کہتے ہیں اسی چیخ میں اس مومن کی روح قفس عنصری سے پرواز کر۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یا اللہ ہم سب کو علی کے عاشقوں میں شمار فرما، یا اللہ ہم سب کو اس دنیا میں علی کے محبوں میں اور آخرت میں مولا علی کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری طرف سے ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب امام زمانہ کو ہمارا پرسہ پہنچا دے۔ امام حسن حسین، حضرت زینب ام کلثوم، بی بی زہرا کو ہماری طرف سے پرسہ پہنچا دے۔ یا اللہ جب تک زندہ ہیں ہم کو ان کے در سے وابستہ رکھ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔